ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میچ ہو رہا ہے، میچ کھیلنے کے لیے ٹیموں کو پہنچانا اور پھر انہیں واپس لانا باحفاظت طریقے سے، یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ یہ جشن بہاراں کے سلسلے میں اناؤنس ہو چکا تھا، 5 مارچ سے جشن بہاراں جو ہے چل رہا ہے، اور اس میں یہ سائیکل ریلی اور میراتھن دونوں 40-40 کلومیٹر کی ہیں۔ تو اس میں یہ تینوں ایونٹس جو ہیں اس شہر میں ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے مذاکرات کیے ان سے، اور لوکل انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ آپ مہربانی کریں، اس کام کو آپ آگے لے جائیں، کیونکہ اگر آپ اس پہ اصرار کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو انہیں تحریری طور پر بھی یہ کنوے کیا گیا، اور پھر جو ڈی سی لاہور ہیں ان کے بھی مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت اپنے فیصلے پر اڑی ہوئی تھی۔ تو اب حکومت پنجاب نے شہر میں اس حساس دن یعنی 12 مارچ 2023 کو ریلی نکالنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا، اور دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہوا، اسی وجہ سے اس ٹائم جو آپ کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس حوالے سے اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں۔ بتائیے گا کہ دفعہ 144 فوری طور پر نافذ العمل اور کتنے دن کے لیے لگائی گئی ہے، کیونکہ کل کورٹس کی چھٹی ہے تو وہ کورٹس پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ کب سے لگی ہے، کتنے دن کے لیے لگی ہے، اور کس کس چیزوں کو بند کیا۔ ابھی تو آپ سمجھیں کہ اب آج اتوار کا دن شروع ہو گیا ہے، 12 مارچ ایک حساس دن ہے، تو آج تو یہ پابندی ہے۔ اور اگر وہ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی کورٹ میں گئے تھے، ایک دن لیٹ گئے تھے، ان کو پرمیشن مل گئی فوراً، کیونکہ 144 جو ہے یہ قانون میں موجود ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو خراب ہونے سے روکا جا سکے۔ 7 دن کے لیے لگائی گئی ہے یا 1 دن؟ یہ ابھی تو آپ سمجھیں کہ یہ کل کے دن کے لیے، آج کے دن کے لیے، 12 مارچ کے لیے یہ پابندی ہے، اور اگر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پابندی ایکسٹینڈ ہوگی۔ اچھا سر، اس میں ایک بات ہے کہ ایک جو روٹ آیا ہے آپ کے علم میں آ گیا ہوگا، جو پی ٹی آئی نے دی ہے، وہ اس پی ایس ایل اور جتنی میراتھن وغیرہ ہے اس کے روٹ سے ہٹ کے ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ اجازت دیں گے اگر وہ کل نہیں نکالتے تو منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے کسی دن نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی یہ خان صاحب نے شاید یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس ریلی کو الیکشن ریلی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو الیکشن ریلی ہے وہ پریکٹیکلی جب تک امیدوار فائنل نہیں ہوتے اور حتمی فہرست ان کی جاری نہیں ہو جاتی امیدواروں کی، یہ الیکشن مہم شروع نہیں ہوتی۔ الیکشن مہم شروع ہوگی 6 اپریل سے، یعنی الیکشن سے، اگر الیکشن اپریل کے اینڈ میں ہو رہے ہیں تو یہ 22 روز پہلے آپ کی الیکشن مہم شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ الیکشن کیمپین کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ الیکشن ریلی تو نہیں ہے، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ ایک دن کے لیے اس سے پرہیز کریں۔ اور دوسرا یہ کہ پرہیز اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کو مشورہ ہے کہ پرہیز کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ علاج بھی کوئی ڈھونڈا ہے جی خان صاحب کا؟ علاج دیکھیں، خان صاحب کا پہلے بقول ان کے ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہوں۔ اور خان صاحب ٹھیک ہو گئے؟ اچھا اچھا، تو پلستر اترنے پہ خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ان کو یہ مشورہ ہے کہ اب بھی وقت ہے، یہ معاملہ جو ہے اس میں حکومت پنجاب کے ساتھ تعاون کریں۔ 144 ہم نے انفورس کر دی ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ 8 مارچ کو بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست جو ہے اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے، اس کو چیلنج کریں گے تو پھر سختی کرنا پڑتی ہے۔ سختی کرنے سے پھر کوئی کیجولیٹی یا کوئی ایسا سین ہوتا ہے جیسے ہمارے ماضی میں دیکھ چکے ہیں، مارٹن میں ایسا سانیہ ہوا تھا اور یہاں بھی ایسا کوئی چیز ہو سکتی ہے، پھر اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ نہیں دیکھیں، کیجولیٹی 8 مارچ والی بھی جو ہے وہ بھی کوئی پولیس کی سختی سے تو نہیں ہوئی، وہ تو آپ سب کے سامنے آ گیا۔ خان صاحب نے خود تسلیم کر لیا، فواد چودھری نے تسلیم کر لیا ہے اور یاسمین راشد نے تسلیم کر لیا ہے۔ میں 3 روز سے جو بار بار بتا رہا تھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، تو اب وہ اسٹیبلش ہو گیا اور اب ان تینوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ اس ڈالے میں لایا گیا اور یہ بندہ جو ہے ڈالے کا مالک، یہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ تو اب 3 روز بعد جو وہ ماننے ہیں، مجبوری تھی چونکہ اتنا سالڈ ایویڈنس آ چکا تھا کہ اس کی تردید کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھے، تو اب انہوں نے ایک نئی سٹوری گھڑ لی ہے، تو وہ بھی نہیں چلے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 مارچ کو حکومت پنجاب میں خاصا سیکیورٹی کے نام پہ یا سیکیورٹی پرپز کے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے، جی، کیا آج بھی وہی انتظامات دوبارہ ہونے جا رہے ہیں اور راستے بند ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس سے بہتر انتظامات ہوں گے انشاءاللہ۔ جی جی، تو اس میں کیا یہ آتا ہے کہ 144 لگی ہو تو جلوس کرنے والے پتھروں کے شاپر بھر کے اور ڈنڈے لے کے نکلیں اور پولیس کے قافلوں پہ حملہ آور ہو جائیں؟ آپ کو میں ویڈیو بھی پلے کر کے دکھا دوں گا جس میں پولیس کی کم از کم 7-8 گاڑیاں ایک روڈ پہ ریورس گیئر میں بھاگ رہی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر لوگ جو ہیں چڑھے ہوئے ہیں ڈنڈے اور پتھر لے کے۔ تو مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا، یہ جنگل نہیں ہے کوئی، یہ ایک ملک ہے اور ایک ریاست ہے، اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ نگراں حکومت کا لاہور میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان، آج لاہور میں ریلی نکالنے پر پابندی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے ایسا بتایا، انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کا نفاذ صرف آج کے لیے ہوگا، حالات خراب ہوئے تو پابندی میں توسیع کر دیں گے۔ نگراں حکومت نے پی ٹی آئی کی ریلی پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ کو بتائیں، عمران خان قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ نگراں وزیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تو سختی کریں گے۔